ناظرین، پاکستان میں اگر بات کی جائے نرسز رائٹس کی تو صوبہ پنجاب میں 33,000 سے زائد نرسز جو ہیں وہ عوام کی خدمت کر رہی ہیں، ہسپتالوں میں جو ہے وہ فرنٹ لائن کا کردار ادا کرتی ہیں۔ کرونا ہو، بم دھماکے ہوں یا کوئی بھی آفت ہو تو نرسز ہی آپ کو سب سے پہلے وصول کرے گی ہسپتال میں۔ تو نرسز کے مسائل جو ہیں ان کا حل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ نرسز کی ایجوکیشن کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصلے تو کیے ہیں، نرسز کے سروس اسٹرکچر کی منظوری تو دی ہے، لیکن ابھی اس میں اعتراضات آئیں گے کہ سروس اسٹرکچر جو ہے وہ نرسز کی مرضی سے بنا ہے یا نہیں بنا، سروس اسٹرکچر میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو کراس کوشچن کریں گے ہم اس وقت نرسز کے ساتھ۔ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں وایا نے جن کی آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ تو میڈم شازیہ، مجھے جو سب سے پہلا گلہ ہے نرسز سے وہ یہ ہے کہ نرسز اپنا رول ادا صحیح کیوں نہیں کر پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرسز، آپ نے یہ کویسچن کیا کہ رول ادا نہیں صحیح کر پائے، وہ کیسے رول ادا صحیح نہیں کر رہی؟ وہ رول تو صحیح ادا کر رہی ہیں۔ وہ نرسز رول ادا نہیں کر پا رہی جو نرسز سے بنی ہے میڈمات، عام نرسز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی کہ جو میڈمیں بن گئی ہیں۔ ایکچولی ہمارا کلچر ہی ایسا بن چکا ہے کہ جتنے بڑے سیٹوں پہ ہیں وہ اپنی سیٹ بچانے کے لیے صرف اپنے رائٹ کی بات نہیں کرتے، حالانکہ تھی تو وہ بھی نرسز، بالکل ایگزیکٹلی وہی نرسز تھیں۔ اور اب جو کلچر آ گیا ہے کہ باہر سے آپ کو پروٹوکول دے کے آگے بڑی سیٹوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، جو کلینیکل نرس ہوگی وہ سٹار سے گزر کے اگر 20ویں تک جائے گی تو وہ سارے چیز کی سمجھ نہیں آئی میڈم، میں آپ کا کوشچن کاٹ رہا ہوں کہ دیکھیں کلینیکل نرس میں اور دوسری وہ جس کو پڑھائی والی نرس کہتے ہیں کیا، یعنی کہ اسکولوں کالجوں میں جو پڑھا رہی ہیں وہ بعد میں آ کے نرسنگ سپرنٹینڈنٹ لگ جائیں گی، وہی چیف لگ جائیں گی، وہی سب کچھ لگ جائیں گی، ڈی جی این بھی وہی لگ جائیں گی، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کلینیکل میں نرس ہے، جو ہمارا جیسے ڈپلوما نرس تھی، وہ پہلے ڈپلوما کر کے اور ان پہ ہوتا تھا کہ وہ 7 ایئر 10 ایئرز اپنی جاب کر کے پھر اسٹڈی کے لیے سیٹس اتنی کم ہوتی تھی کسی کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اب پرائیویٹ کالجز اتنے بن گئے ہیں کہ اب لڑکی ادھر سے جاب پہ آتی ہے، ساتھ ہی پروٹوکول اور ساتھ ہی سفارشی نظام اتنا ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے چلی جاتی ہیں، وہ ڈیوٹیوں کو بھی نگلیکٹ کرتی ہیں، اور ظاہر ہے جو باقی بچ جاتی ہیں ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں جی نرسز کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، وہ پڑھ کے آ کے ظاہر ہے پی پی ایس سی کے تھرو اپیئر ہوتی ہے۔ اور دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی سٹاف نرس اپنا مسائل لے کر جاتی ہے نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں تو وہاں پہ اس کو جو ہے وہ کھینچ دیا جاتا ہے، یعنی کہ بدتمیزی کی جاتی ہے۔ کئی ایسی مسئلے ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں۔ کیا بدتمیزی نہیں کی جاتی نرسنگ آفس؟ بالکل کی کی جاتی ہے، نرسی سے بدتمیزی کی جاتی ہے۔ پھر میری وہ جو اپنی فرسٹریشن کے لیے وہ آ کے پیشنٹس کے ساتھ ان کے اٹینڈنٹ کے ساتھ اپنا بیہیویئر جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی فرسٹریشن جھاڑنی ہے، ایک مینٹلی ہی انسان کے لیے ہے نا، کہ جب ایک انسان کو جب مطلب گھر میں اگر میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے تو بیوی اپنی فرسٹریشن جو اپنا غصہ بچوں پہ نکالتی ہے یا کسی چیزوں پہ نکالتی ہے، سیم اسی طرح سے ہوتا ہے جب نرسز میری اپنی میڈم جتنی بھی ہماری جتنے بھی ڈپارٹمنٹس میں جتنے بھی ہاسپٹلس میں ہیڈ نرسز نرسنگ سپرنٹینڈنٹ چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ بیٹھی ہیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ بے شک بھلا نہ چھٹی دیں، آپ بے شک بھلا کوئی کام نہ کریں، لیکن کم از کم آپ اس کے ساتھ اس بیہیو کے ساتھ پیش ہیں کہ وہ خوش ہو کے باہر جائے اور وہ جا کے اپنی فرسٹریشن یا اپنا غصہ جو سب سے زیادہ جو شکایات ہیں وہ یہی آ رہی ہے نرسز کی کہ ان کے ساتھ رویہ جو ان کے کلیگ ہیں یعنی کہ ہیڈ نرس ہیں یا نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ہیں یا ڈپٹی نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کا بیہیویئر جو ہے وہ نرسز کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ وہی میرے ابھی کچھ دن پہلے میرے بھائی نے یہی مجھے کویسچن کیا کہ مطلب آپ کی نرسز کا اتنا بیہیو برا کیوں ہے؟ مطلب یہ صرف یہ نہیں، سب نرسز کا مطلب میں نے اسے یہ کہا کہ جب لڑکیاں آفس میں جاتی ہیں تو میڈم کے پاس اپنی چھٹی لینے یا کسی بھی کام کے لیے جاتی ہیں، جب وہ واپس آتی ہیں تو میڈم لوگ ان کے ساتھ اس حد تک بیہیو برا کرتی ہیں کہ وہ بیچاری آ کے اپنا سارے فرسٹریشن پھر آپ ڈاکٹرز پہ یا اپنے پیشنٹس پہ ان کے اٹینڈنٹس پہ یا کسی ورکرز پہ نکالیں گی فرسٹریشن۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور یہ سروس والا جو واقعہ ہوا وہ بھی اسی وجہ سے ہی ہوا۔ جی بالکل، ہماری تو صرف میڈم سے یہی ریکویسٹ تھی کہ وہ اپنا جو بیہیو ہے وہ اچھا رکھے، کیونکہ ہم جو بچے لڑکیاں جتنی بھی سٹاف ہوتی ہیں وہ اپنے چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ یا سپرنٹینڈنٹ ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ لینینٹ طریقے سے بولیں، اچھے طریقے سے۔ لڑکیاں کیا چاہتی ہیں؟ لڑکیاں یہی چاہتی ہیں کہ میڈمیں جو ہیں وہ ہمارے۔ آپ کو 15 سال ہو گئے ہیں؟ جی بالکل۔ میری تو آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ 5 ایئر۔ آپ کو 5 منتھ ہوئے ہیں ابھی تو آپ کو 5 ماہ ہوں گے۔ جی جی ہم تو 5 ماہ میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ کی سینئرز کھڑی ہیں تب۔ جی سیٹ اپ اچھا ہے، لیکن کچھ ہے کہ جو ہمارے سینئرز ہیں ان کا وہی پرانا سیٹ اپ چل رہا ہے، اس کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے۔ کیا چل رہا ہے؟ کچھ یہ ہے کہ جو ان کو پرانے لوگوں کو دینا چاہیے، پروٹوکول دینا چاہیے، جو پرانے 15 سال 16 سال ہو گئے ہیں ان کو سروس میں، ان کو اس کا حساب دینا چاہیے کہ وہ ان کا جو رائٹس ہیں ان کو ہیڈ سے رائٹس ملنے چاہیے نا ان کو۔ دیکھیں یہ 15 سال ہو گئے ان کو، یہ میرے پاس کھڑی ہے، یہ دیکھیں ان کو 15 سال ہو گئے، تو ان کو رائٹ ملا آپ کو؟
نہیں بالکل ابھی تک میں جو ہے 16 میں ہی کام کر رہی ہوں. آپ کو 6 ماہ رہ گئے ہیں ریٹائرمنٹ. ہاں جی، مجھے یہ 25 سال بعد میری جو ہے نا پروموشن ہوئی ہے، یعنی میں 17 میں گئی ہوں، ٹھیک ہے، اپ گریڈ ہوئی ہوں. تو اب میرے جو 6 ماہ ریٹائرمنٹ میں رہ گئے ہیں، میں 60 کی ہونے والی ہوں، تو مجھے جو ہے 17 میں ہی ابھی تک مطلب ابھی اب 17 میں 70 میں. یعنی کہ اگر آپ کا وہ سروس اسٹرکچر ہوتا تو اب آپ نے کون سے اسکیل میں ہونا تھا؟ 20 میں ہونا تھا. بالکل ہونا تھا، بالکل بالکل ہونا تھا. دیکھیں نا میڈم ساجدہ صاحبہ کہ اب انہوں نے 20 میں ہونا تھا. جی جی بالکل، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی پروموشنز ڈیلے ہوئی ہوئی تھی آپ انہیں بھی اکوموڈیٹ کریں. اور دوسرا جو آپ کا کویسچن تھا قاسم صاحب کہ نرسز ہماری اوور برڈنڈ ہے، جسے ہم کلینکل نرس کہہ رہے ہیں، جو سٹاف نرس ہے وہ بہت زیادہ برڈن کا شکار ہے. کہ جیسے ہوتا ہے کہ WHO نے اگر 3 پیشنٹ کے لیے ایک نرس فکس کی ہے تو یہاں تو ایک نرس 200 پیشنٹ دیکھ رہی ہے، تو آپ اس سے کسی نرسز کی کمی کا تو سامنا ہے نا میڈم. دیکھیں یہ ینگ نرسز کھڑی ہیں، ینگ نرسز کا رول اب کیونکہ بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے. آپ اپنے سینئرز کے ساتھ برتاؤ کیسا کر رہی ہیں؟ نہیں سینئر کوئی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہیں کہ سوکنا والا سلوک شروع کیا ہوا ہے؟ نہیں، سوکنے والے سلوک کی بات نہیں ہے. سینئرز ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اکثر آپ اپنے کام میں ویل گڈ ہوتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن اس چیز کی جو اپریسیشن ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے. ابھی میں نرسری میں ڈیوٹی کر رہی ہوں، ہماری نرسری میں 63 پیشنٹس ٹوٹل پڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ ڈیوٹی پہ اس وقت صرف 3 اسٹاف یا 4 اسٹاف اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز میں ہم اپنا برڈن شو کرتے ہیں، ہم اپنا پوری ایفیشنسی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. ہمارے کام میں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلمز نہیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے سینئرز ہمیں تھوڑا ریگارڈ نہیں کریں گے، ہمیں ریگارڈ لیس کریں گے، ڈاکٹرز کے سامنے ہمیں ڈی ویلیو کریں گے، تو یہ چیز ہمارے لیے بہت یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ ڈاکٹرز کے سامنے نرسز کو جو ہے جب ان کی سینئرز جو ہیں ان کی بات نہیں سنیں گی اور انہیں کو جھوٹا قرار دیں گی تو یہ تو زیادتی ہے. اس کا تو میں بھی کنڈم کرتا ہوں. بالکل، میں خود اس چیز کو اور بلکہ پوری وائی نے اس چیز کو لے کے ہمیشہ سے اپنی لڑکیوں کے ساتھ رہی ہے، اور یہی چیز ہمارے سینئرز کو جو ہے نا بالکل اچھی نہیں لگتی کہ وائی نے جو ہے نا یہ غلط کرتی ہے. وائی نے بالکل غلط نہیں کرتی. وائی نے اپنی لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی. جہاں بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم اپنی لڑکیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میڈمات کو یہی ہماری باتیں بری لگتی ہیں جو ہم وائی نے اسی وجہ سے شروعات کی تھی. ایک منٹ، میں میڈم صداقت صاحبہ آپ ہیڈ نرس ہیں اور آپ کے متحد کتنے لوگ ہیں؟ آپ فلور سسٹر ہیں، کتنے لوگ ہوں گے اس وقت آپ؟ کافی سارے لوگ ہیں، اب میں گن کے تو نہیں بتا سکتی، کافی ساری لڑکیاں ہیں ہمارے. وہ آپ کا ان کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتی ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک مینجمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا اچھی مینجمنٹ کی جائے، لیکن ان کا بھی بیہیویئر ہمارے ساتھ اچھا ہے، ہمارا بھی ان کے ساتھ پوچھ رہے ہیں اچھا ہی ہے بیہیویئر. اچھا، تو آپ بتائیں کتنی دیر ہوگی آپ کو؟ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سال ہو گئے. تو 3 سال میں آپ نے کیا دیکھا ہے، کیا کھویا، کیا پایا؟ یہاں پہ سب سے جو میں نے ایشو دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ بات جو ہے وہ اتنی جلدی سنی نہیں جاتی ہے. اب میں نے آگے فردر اسٹڈی کے لیے اپلائی کرنا تھا NOC کے لیے، مجھے یہاں پہ اتنا خوار ہونا پڑا ہے، لیکن مجھے پھر کیسے ملا NOC؟ نہیں ملا. نہیں ملا؟ نہیں، NOC ملا ہی نہیں آگے فردر اسٹڈی کے لیے. آگے سے مطلب جو ہماری اپنی کیجول. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سرکاری موقع پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ ابھی میں نے دیکھا کہ لڑکیوں کو کوئی 6 سال ہو گئے ہیں پوسٹ رن کیے ہوئے اور اسپیشلائز کیے ہوئے، ابھی تک ان کو ملا کچھ نہیں. تو ان کا 7 8 10 سال لاکھ بھی لگ گیا. اگر نئی سیٹیں آتی، 17 سیٹیں آئی ہیں اب پبلک سروس کمیشن میں گریڈ 17 میں، ٹھیک ہے، تو اس میں تجربہ بھی کاؤنٹ ہوگا آپ کا. یہاں پہ ابھی لڑکی جو ہے وہ 4th ایئر کرتی ہے، وہ ساتھ ہی آ جاتی ہے پوسٹر رن کرنے کے لیے. تو مجھے بتائیں وہ اس لیے آتی ہے کہ وہ اس کو پروموشن مل جائے گی. تو پروموشن کیسے مل جائے گی جب سیٹیں ہی نہیں آئیں گی؟ تو پروموشن کیسے مل جائے گی؟ جی بالکل. پھر اس کے ساتھ آپ کا تجربہ کاؤنٹ ہوگا. جی بالکل، ہاں جی. تو مجھے بتائیں اس کا فائدہ یا نقصان ہے؟ نہیں، ایک بات ہے کہ جس بندے کے پاس 7 سے 8 سال کا ایکسپیرینس ہے یا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، اس نے اس کے بعد پوسٹ RN یا اسپیشلائزیشن کیا ہے، اگر وہ کسی پوسٹ پہ جا کے بیٹھے گا تو دونوں چیزیں کاؤنٹ ہوں گی، ایک اس کی ایجوکیشن، دوسرا اس کا ایکسپیرینس. اور جس بندے نے ابھی 4th ایئر کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے جا کے پوسٹ RN کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اسٹڈی کاؤنٹیبل ہے، میں یہ نہیں کہتی کاؤنٹیبل نہیں ہے، لیکن اس میں ایکسپیرینس اس کے پاس نہیں ہے، اس چیز کی مینجمنٹ نہیں کر سکے گا. جو اسکیل آیا ہے، جو سیٹس انہوں نے پرووائڈ کی ہیں، اس میں ظاہری بات ہے وہ تجربہ تو مانگیں گے نا. اس میں ایکسپیرینس کو کاؤنٹ کریں، ایکسپیرینس پرسن جو ہے ان کو آگے لے کے آئیں تاکہ وہ اپنی ایبلٹی شو کر سکیں. ٹھیک ہے، جو اسٹڈی کر رہی ہیں لڑکیاں ان کے لیے فردر سیٹوں کا ارینج کیا جائے. میڈم شازیہ صاحبہ آپ بتائیں کہ جو انہوں نے کہا
کہ لڑکیاں ابھی 4th ایئر کر کے آتی ہیں تو وہ ساتھ ہی پوسٹ رن کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں, وہ تو پھر ان کو کیا فائدہ, وہ تو جب سیٹیں آئیں گی تو وہاں پہ ظاہری بات ہے تجربہ بھی رکھا جائے گا. جی بالکل, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ دیکھیں یہی سب سے بڑا کنفلکٹ ہے کہ ہماری لڑکی ادھر سے 4th ایئر کر کے آتی ہے اور جوائننگ دی اور کہتی ہے میں اسٹڈی کے لیے چلی جاؤں, جو 20-25 سال سے کلینکل میں کر رہی ہے, اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو پروموشن بھی نہیں ملی اور وہ وہی چکی میں پیس رہی ہے. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بچے اسٹڈی نہ کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن جس کا پہلے رائٹ ہے اس کو رائٹ ملنا چاہیے, یہ نہیں کہ وہ پستی نہیں ہے اور یہ پرائیویٹ اسٹڈی کرنی چاہیے. میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ وہ بھی لاکھوں روپیہ دے کے اور ہماری سیٹیں جو ہیں وہ لیکن یہاں پہ حکومت کا بھی قصور ہے. ناظرین, حکومت کو چاہیے کہ نرسز کو پڑھنے کے مواقع دینے چاہیے. 4th ایئر جب کریں تو اس کے ساتھ آپ ایک پوسٹر ان کا کورس بھی رکھ دیں, اسپیشلائز بھی رکھ دیں ساتھ ہی, تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کے پاس کالج موجود ہیں, آپ کے پاس سہولتیں موجود ہیں, آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ان کو وہاں پہ موقع دیں تاکہ یہ پرائیویٹ میں جو لاکھوں روپے لٹا رہے ہیں وہ نہ لٹائیں. کیوں میڈم ساجدہ؟ جی جی بالکل, ایجوکیشن سب کے لیے کرنی چاہیے, ہم اس کو بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں. ہماری لڑکیاں پڑھیں, لیکن فار پروموشن اور جو ہے ایڈمنسٹریٹو سیٹس کے لیے سینیورٹی کم فٹنس ہونا چاہیے نا, یہ نہیں کہ سینئر بیچارے بیٹھے رہ جائیں اور چھوٹے بچے آ کے جن کے ایکسپیرینس. لیکن آپ بھی تو اپنے سینئر کو سپر سیڈ کر کے آئی ہیڈ نرس پوسٹ پہ, آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہ اچھا تھا؟ بالکل بری بات ہے. اب دیکھیں میں ایک سٹاف ہوں, میں مطلب کہ میں نے 4th ایئر کیا, اس کے بعد میں نے اسپیشلائزیشن کے میں ہیڈ نرس کی سیٹ پہ آ کے بیٹھی ہوں. مجھے نہیں اتنا پتہ نالج ہوگا کہ اسٹاف نرسز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب تک میں اس میں سے نہیں گزروں, اس اسٹیج سے نہیں گزروں گی, میں اسٹیج سے نہیں گزروں گی. اسی طریقے سے مطلب اگر ہماری نرسز ایک اچھی اسٹاف نرس کا وارڈ میں کیا کام ہے؟ گڈ بیہیو, اس کے علاوہ ساتھ گڈ بیہیو, گڈ ورک. وارڈ کی انچارج جو ہوتی ہے نا وہ چارج نرس ہوتی ہے. جی جی بالکل ہوتی ہے, اور اس کا میں نے یہ ناظرین جملہ دیا تھا نرسنگ آفیسر, اگر ان کو نرسنگ آفیسر کا آپ درجہ دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ان کا مرال بلند ہو جائے گا, ان کا کام کرنے کو دل کرے گا. لیکن یہ جو بیٹنگ کرنا کیا نرس کا کام ہے؟ بالکل, یہ اسٹارٹ سے ہی ہمیں سکھایا گیا کہ جی بیڈنگ کرنا اسٹاف کا کام ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں آتے ہیں تو سب سے پہلے بیڈنگ ہی ہمیں کروائی جاتی ہے, ماؤتھ واش کروایا جاتا ہے, ہمیں وہ بھی قبول ہے, لیکن اس کا ریگارڈ بھی تو ملنا چاہیے نا. جو ہم نے کیا ہے اس کے بس ہمیں کچھ تو ملے, کم از کم رسپیکٹ ہی مل جائے, اور کچھ نہیں مل سکتا. تو بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے. شمشاد نیازی صاحب, مجھے بتائیں آپ نے کبھی بیٹنگ کی ہے؟ بالکل کی ہے, اسٹوڈنٹ لائف میں بیٹنگ کر کے جہاں تک پہنچی ہے. اب انہوں نے تو کیا, آپ کر سکتی ہیں؟ نیو جنریشن جو ہے نا اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہی. بات بیڈنگ کی نہیں ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ میں نرسری میں کام کرتی ہوں, وہاں پہ ڈائپرز, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ جو ڈگنیٹی شیٹ ہے بچوں کی, بچوں کو نہیں, پیشنٹ کو کیئر کرنا اسٹاف نرس کا کام ہے. اس میں نرس ہیلپ ہوتی ہے, نرس ایڈ ہوتی ہے, نرس ایڈ ہیلپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہیلپرز ہوتی ہے, ویسے ہیلپر نرس کا کام کرتی ہے. بیسیکلی جو چارج نرس ہے, جو 4 سال کی اسٹڈی کر کے آگے آئی ہے, اس کا کام نہیں ہے بیڈنگ کرنا, انڈر سپرویژن کام کرانا اس کا کام ہے. نرسنگ ایڈ کی سیٹیں کریٹ کی جائیں. نرسنگ مطلب کافی ساری کنٹریز میں نرسنگ ہیلپر, نرسنگ ایڈ کی سیٹس ہیں, اور ہمارے اس میں نہیں ہے, جس پہ ایل پی این نرسز کہتے ہیں. ابھی مطلب کچھ کافی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جیسے شریف میڈیکل سٹی, وہاں پہ میڈم یہ دیکھیں نا, یہ بعض ہاسپٹلز میں اس طرح ہو رہا ہے, لڑکیاں جو ہیں وہ اب نہیں کرنا چاہتی, تو کیسے کرائیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو نرس بہت سارے کام وہ کر رہی ہے جو اس کے کام ہے ہی نہیں. ہمارا تو صرف پیشنٹ کے ساتھ ریلیشن ہے نا. بیڈنگ اگر کہتے ہیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہمیں اس کرائٹیریا کے مطابق پیشنٹ دیں, اور جو ہمارے سے ایکسٹرا کام ہے وہ لے لیں. اگر میڈیسن کا کام ہے تو وہ فارماسسٹ کا کام ہے, ڈسپینسر کا کام ہے, نہ کہ ایک ہیڈ نرس کا یا اسٹاف نرس کا کام ہے. ایکسپینس کرنا ہمارا کام تو نہیں, نہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے. ہمیں تو میڈیسن سرجری پڑھائی جاتی ہے. ہم پیشنٹ کی ہسٹری لیں, ہم پیشنٹ کا کام کریں. پیشنٹ کے ساتھ ریلیشن تو ہمارا رہا ہی نہیں, ہم تو باقی کاموں میں لگے رہے ہیں. تو بیڈنگ کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, لیکن ہماری اب ینگر جو بچیاں آ رہی ہیں, اگر یہ ریوائز ہوتے ہیں رول, تو واقعی میں کہتی ہوں اگر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہیں ینگ نرسز اور ایک طرف ہیں اولڈ نرسز, یعنی کہ 15 سال ہو گئے, میں اولڈ کہوں گا تو یہ غصہ کر دیں گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کا جو رویہ ہے, میں پھر وہیں پہ آ رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہیڈ سسٹر ہیں وہ آپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتی. نہیں, ہمارے ساتھ تو رویہ ان کا ٹھیک ہے. ابھی ہمیں 5-6 منتھ ہوئے ہیں, تو ابھی تک ہمارا ایکسپیرینس جو ہے نا اچھا ہی رہا ہے. اب نیکسٹ آئی ہوپ سو کہ اچھا ہی رہے, تو اب ہم آگے سروس کریں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ رہتا ہے یا کیسا وہ ہمارے ساتھ. آپ کو تو 6 ماہ ہوئے ہیں, آپ کو تو 3 سال ہو گئے. جی آپ بتائیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ کاؤنٹ جو ہے نا وہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے, اسٹاف کے بھی طرف سے اور ہیڈ سسٹر کی طرف سے, دونوں کی طرف سے کاؤنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس لحاظ سے جو ہے نا وہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ینگ نرسز ایسوسی ایشن نے کوئی کام کیا آپ کے لیے؟
बताएं। जी मैम ने कहा वाईएनए का नाम सुना है? जी नाम सुना हुआ है। तो कुछ किया आपके लिए उन्होंने? तो मैडम अभी तो न्यू लड़कियां जो आई हैं उनको तो वाईएनए के लिए जो है पता भी नहीं है वाईएनए का। जी बिल्कुल, वाईएनए का उनको कैसे पता होगा, अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया और कुछ हमारे नए बच्चे उन्होंने 4 साल नर्सिंग की हॉस्पिटल्स में। जी एग्जैक्टली स्टूडेंट लाइफ वो गुजार के आई है, उनको पता है वाईएनए क्या है। अच्छा मैडम मुझे आप ये बताएं कि आप मियो अस्पताल में मौजूद हैं तो यहाँ पे तासर दिया जाता है कि जो वाईएनए में जो आ जाता है वो फिर काम नहीं करता, बताएं। अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई ये तौसरत जो दे रहे हैं ना वो खुद इस तरह के हैं, लेकिन वाईएनए जो है लोगों के लिए जो काम कर रही है, इस प्रोफेशन के लिए काम कर रही है, पर्सनल अपनी जात के लिए काम नहीं कर रही। ठीक है, वाईएनए इस प्रोफेशन के लिए काम कर रही है, इनको ये अच्छा, वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए अनाउंस किया कि नर्सिस के लिए कॉलेजेस भी बनेंगे, स्कूल भी बनेंगे, तो इसको कैसा देख रही है आप? बिल्कुल होने चाहिए। बात जो है ना वो आगे निकल गई है मैडम सदाकत साहब। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो तब तो पोस्ट और स्पेशलाइजेशन से बात आगे चलेगी, आज पीएचडी में पहुंच हम किए जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर पीएचडी तक ये हमारी नर्सिस को जो है ना मिल रहे हैं चांस, तो ये वेल करेंगी हमारी नर्सिस, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो मेरे मैडम साजिदा साहिबा, पीएचडी होना एक नर्स के लिए बड़ी इजाज़ की बात है। जी बिल्कुल, पीएचडी होना एजाज की बात है और नर्सेज को पीएचडी करनी चाहिए, लेकिन मेरा सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आपने पीएचडी और एमफिल का तो इंसेंटिव रख दिया, तो जिन लोगों ने पोस्ट आरएन किया है, जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, स्पेशलाइजेशन की है, उन्हें भी एजुकेशनल इंसेंटिव दें, उन्हें भी एजुकेशन अलाउंस दें। एजुकेशन अलाउंस दे, तो एजुकेशन अलाउंस तो मिलता है आपको? एजुकेशन अलाउंस मिलता है, बिल्कुल। क्या क्या मिलता है आपके जो वो पे स्लिप उसमें क्या क्या आपको मिलता है हुकूमत की तरफ से? हमारे पास सबसे पहले ये जो है हमारे हाउस रेंट है, हमारी यूनिफॉर्म का है, हमारे एजुकेशन। जी आप बताइए मैडम क्या क्या अलाउंस मिलता है? मेडिकल प्रोफेशनल हेल्थ अलाउंस मिलता है, जो अभी हम लोगों ने बड़ी तगदो के साथ लिया था, 9000 जो इन्होंने स्टार्ट किया है। डॉक्टर्स के वही ना प्रैक्टिस अलाउंस है, दूसरे अलाउंस है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ यूनिफॉर्म अलाउंस, एडहाक अलाउंस और मेडिकल मेस अलाउंस है। क्यों जी, यंग नर्सिस तो फिर आपके मुकाबले में खड़ी हुई हैं? मुकाबले में खड़ी होंगी, लेकिन जीत ओल्ड इज गोल्ड। हमने जिंदगी में काम किया, सीखा और आगे वही हम इस वक्त नाज़रीन में सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो इस वक्त पंजाब में 33,000 नर्सिस हैं, तो उसमें 27,000 नर्सिस जो हैं वो यंग हैं, यानी कि उनका जो अस्पतालों का इंतजाम है वो यही यंग नर्सिस जो हैं ये खड़ी हैं, इनके जैसी हैं सब, और इन्होंने वो इंतजाम संभाला हुआ है। क्यों मैडम शाजिया? बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन आप इन्होंने भी वो आपकी स्टेज पे आना है, बिल्कुल आना है, और हमारे बच्चे हैं, हमें इनका आपको एहतराम करना चाहिए। ये नहीं है कि आप इनके सामने खड़ी हो जाएं और अकड़ जाएं, ऐसा तो नहीं करेंगी? नहीं बिल्कुल। 6 महीने हुए हैं। जी बिल्कुल। बताएं। नहीं बिल्कुल। बेसिकली आप बात कर रहे हैं सीनियर्स के सामने बोलने की, ये बात बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीनियर्स के सामने कोई बोलता है या सीनियर का कोई रिगार्डलेस करता है या जूनियर सीनियर। मैंने देखा कई वाकया, तुम्हें मेरे पास मैडम साजिदा खड़ी है, उनको भी पता है इस बात का, वो अक्सर मुझसे डिस्कस करती रहती हैं, तो ऐसे वाकयात हो जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे वाकयात ना हो। मैं आपको इसके मतलब एक बात कहना चाहूंगी, बेसिकली जो सीनियर्स होते हैं ये वार्ड की मैनेजमेंट के लिए होते हैं, जो वार्ड की मैनेजमेंट का बंदा होता है उसके सामने सीनियर जूनियर नहीं होता, उसके बाद सामने मैनेजमेंट होती है। जब मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी तो सीनियर्स देखेंगे चाहे सीनियर का प्रॉब्लम है या जूनियर का, उस चीज को मैनेज करना है। उसके लिए जूनियर के सामने बदतमीजी करना या जूनियर्स को डांटना, ये जूनियर्स का रिगार्डलेस नहीं होता, मैनेजमेंट की रिकवरी को होती है ना। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अब डॉक्टर्स खड़े हैं या डॉक्टर्स के कहने पे या किसी के भी कहने पे आपकी बात सुने ना, और आप चाहे सच्चे भी हैं तो आपको झूठा कहा जाए, तो इस तरह होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो उसको मद्देनजर रख के मतलब बात करनी चाहिए। और इसी तरह डॉक्टर्स के लिए भी है कि मतलब वो नर्सिस को डिग्रेड करते हैं। नर्सिस मतलब आजकल ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो नर्सिस के ऊपर चाहते हैं कि उनका सारा जो है ना वो नर्सिस के ऊपर ही मतलब सीनियोरिटी वो दिखाएं। हाँ, सीनियोरिटी दिखाएं। मैंने देखा कि मुल्तान बर्न सेंटर है या मुल्तान है, मुल्तान बर्न सेंटर में नर्सिस को जो है वो बिल्कुल ही वहाँ पे उनको वो पता नहीं कौन सी कौम समझ लिया गया बर्न सेंटर में, और वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम में है नर्सिस। बिल्कुल, ये बात काफी जगह जहाँ पे नर्सिस तादाद में कम है वहाँ पे उनको मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, ये BHUs हैं, BHUs में भी नर्सिस को मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल ऐसे ही ये बात देखने में आ रही है, लेकिन वाया ने इंशाल्लाह स्टैंड बाय है, इस चीज़ पे वो एक्शन लेने के लिए तैयार है। अब जाएंगी, वो विजिट भी करेंगी, और जहाँ जहाँ पे मसले मसाइल आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो एक्शन लेंगे। और हम अगर वाया ने एक्शन नहीं लेंगे तो ये अब लड़कियां जो है ना खुद ही एक्शन ले लेंगी, क्योंकि ये अब इस पोजीशन में पहुंच गई हैं।
یہ سینئر اور جونیئر کی ایک ہی جماعت ہے YNA ینگ نرسز ایسوسیشن, اور یہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں. یہ ہماری بچیاں ہیں, ہم پولائٹ اور ہمبل ہر طریقے سے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے حق کے لیے لڑیں گے. اگر ہم نہیں ان کو سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ اور میرا خیال ہے ہمارے سینئرز کو بھی اتنا ہی گڈ اسپوکن ہونا چاہیے اور لینینٹ ہونا چاہیے, بچوں کے پرابلم کو سالو کرنا چاہیے, سننا چاہیے اچھے طریقے سے. دیکھیں ایک وارڈ سسٹر جو ہوتی ہے وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے. اگر میرے پاس 6 یا 7 لڑکیاں کام کر رہی ہیں, مجھے ان کا ہر طرح سے یہ نہیں کہ صرف وارڈ کے پرابلم یا گھر کے پرابلم بھی سننے چاہیے, ہر طرح سے ان کو موٹیویشن دینی چاہیے اور پیشنٹ کی کیئر کے لیے اور ان کو اچھے بیہیویئر کے لیے مجھے ان کو ہر حد تک جانا چاہیے کہ میں ان کی پرابلم سالو کروں گی تو جا کے پیشنٹ کو اچھی کیئر دیں گی. تو جب میں ہی ان کے ساتھ غصے سے بولوں گی تو ظاہر ہے اوبویسلی وہ کام اچھا نہیں کریں گی. تو انسان تو خود کچھ بھی نہیں ہوتا نا, انسان سیکھتا ہے. اگر ایک بچی اگر ایسے کبھی میرے ساتھ مس بیہیو کرے گی کوئی بات نہیں, تو میرا نہیں بنتا کہ میں اس کے ساتھ بالکل برابری کروں, نہیں, مجھے چپ ہو جانا چاہیے. کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم وہ خود ہی احساس ہوگا اس کو کہ میں نے غلط کیا تھا. اور میں میرا خیال ہے سب کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ اپنی سینئرز کو کہ اپنے جونیئر کے ساتھ آپ اچھا بیہیو کریں اور آٹومیٹکلی آپ کے جونیئر آپ کو ریسپیکٹ دیں گے. بتائیے گا کہ یہ سفارشی کلچر کیا ہے؟ جی بالکل, یہ میری جو ہے ریکویسٹ بھی ہے وانے بالا سے, ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے, کہ جو ڈاکٹرز کی غلطی ہوتی ہے وہ نرسز پہ نہ تھوپ دی جائے. بات کو کلیئر کرنا چاہیے, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں. دیکھیں جو ایکوالٹی ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ڈاکٹر غلطی کرتا ہے اس کی سزا نرس کو کیوں دی جاتی ہے؟ اور یہ سفارشی نظام ختم ہونا چاہیے. نائٹ ڈیوٹی سب کریں, اگر نہیں ہے تو سفارشی نظام جو ینگر ہیں وہ نائٹ نہ کریں, وہ ایوننگ نہ کریں. تو میرے جیسا 20 سال 26 سال اور جو 50 پلس ہونے والے ہیں وہ نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے پلیز ان لوگوں سے, ہم نے یہ بالکل اپنا سسٹم کیا ہے کہ آپ آپس میں کمیونیکیشن گیپ جو ہے آپ کا نہ ہو, آپس میں کولیگز ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں اور اپنا الٹرنیٹ دے کے آپ ڈیوٹی ایکسچینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ خدا رہا یہ سفارشی نظام میں بچیوں سے بھی کہوں گی اور جو سفارش کرتے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز خدا رہا یہ کسی کی حق تلفی نہ کرے, اللہ کو بھی جواب دینا ہے. اچھا, آپ آخری پیغام کیا دیں گے؟ جی میں آخری پیغام یہ دوں گی کہ ایک بات تو نرسز, جو سٹاف نرسز اور ہیڈ نرسز میں کوئی کلیش نہیں ہے. ہم لوگ ایک ٹیم ورک کی طرح بالکل کام کرتے ہیں. ہم ان کے پرسنل پرابلم بھی سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہماری اپر ہیرارکی ہے نا, جو ہائی اپ سے, وہ نہیں ہماری نرسز کی بات سنتے. وہ جو اپنے آپ کو بیوروکریٹ سمجھنے لگے. بات سننی چاہیے نا, مسائل حل کرنے چاہیے. کیوں جی؟ ایک اور چیز ہے جو سب سے زیادہ مین ایشو مطلب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہاسپٹل کے کلرکس ہیں وہ مطلب برائبری بہت زیادہ وہ کرتے ہیں اور مطلب موسٹلی لڑکیاں کرپشن کرتے ہیں نا بہت زیادہ. یہ تو بڑی شکایتیں عام ہیں. 10 ہزار بغیر پیسوں کے نرسز کے کام نہیں کرتے. جی 10 ان کا جو YNA ہے وہ کیا حل کرے گی؟ جی بالکل, ہم تو جو کرپشن مافیا ہے, بالکل ہم یہ جو تحفے تحائف دینے والا معاملہ سسٹم ہے, اس کو کب درست کریں گے آپ؟ ہم لوگوں کی آواز ہے اور یہ ہم اپنے جونیئرز کو بھی یہی گائیڈ کر رہے ہیں کہ اس کی آواز بنو مت. کسی کو تو میری 25 سال سروس ہے, آئی وٹنس کہ میں نے آج تک کسی کو 1 روپیہ نہیں دیا, نہ کسی میڈم کو نہ کسی کلرک کو. اور میں کہتی ہوں آپ کا رائٹ ہے, آپ اپنے لیے سٹینڈ لو, کسی کو 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری میڈموں کو بھی تھریٹس دیے جاتے ہیں. ہیلتھ منسٹر کی سفارش آ گئی, MPA کی آ گئی, MNA کی آ گئی, یہ فلان لڑکی کو آف دے دیں, اس کو چھٹی دے دیں. اور خدا رہا اپنے پروفیشن کو اپ گریڈ لے کے جائیں. یہ اس طرح اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں, اپنے رائٹس یوز کریں. 19, 18, 17 اور 20 وہ آپ دیکھیں سکیل کیا ہے, اور ہمیں صرف یہ سکیل دے کے ٹرکھایا نہ جائے, ہمیں اتنے رائٹس بھی دیے جائیں کہ ہم ان کو یوز کر سکیں. اور خدا رہا ہماری میڈماں سے یہ میری گزارش ہے کہ ان کو ہم نے یہ سیٹ جو ہے نا اس کے رائٹس یوز کرنے کا پتہ ہونا چاہیے اور سٹینڈ لینا چاہیے ان لڑکیوں کے لیے. کیوں کلرک مافیا ہے؟ کلرک کی کیا ضرورت ہے وہ پیسہ کھائے؟ یہ میں نے سیکٹری صحت سے یہی بات کی تھی, انہوں نے کہا لڑکیاں کیوں دیتی ہیں پیسے. جی سیکٹری صحت کو پتا ہے ان کے اپنے آفس میں بھی کیا ہوتا ہے, اور ہر آفس میں پاکستان کا یہ کلچر بن چکا ہے نا. یہ آپ کس کو کہیں گے؟ ہر جگہ پہ آپ جائیں. ان کا نرسز کا جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ نا وہ بالکل ای سسٹم کے تحت ہونا چاہیے, جیسے یہ ٹیچرز کا ہوا ہے. یعنی کہ جس نے جہاں جانا ہے اس کا ایزیلی ٹرانسفر ہونا چاہیے. بھائی آپ وہاں پہ فائل میں کچھ 40 اعتراض لگا دیتے ہیں, پھر وہ لڑکیاں بیچاری مجبور ہو جاتی ہیں, مجبور ہو کے وہ پیسے دینے پہ آتی ہیں, پھر ان سے یہ پیسے لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے یہ اعتراضات لگا دیتے ہیں, بلا وجہ کے اعتراضات ہوتے ہیں. جی بالکل آپ نے یہ بات صحیح کہی ہے. آپ دیکھیں سیکریٹریٹ میں آپ کا بھی کافی دفعہ ہمارے سامنے لڑکیاں جاتی ہیں, بیچاری کہاں سے آتی ہیں, سارا دن ذلیل ہوتی رہتی ہیں, کوئی بندہ بات نہیں سنتا, اور وہ سیکٹری ہیلتھ صاحب بھی آرڈر کر دیتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور ایسے ہی آپ کا سروسز کا ایشو بھی آپ کے سامنے, ہم کتنی دفعہ سیکٹری صاحب کے پاس مجھے ایک سٹاف نرس کا فون آیا شیخ زاید ہاسپٹل رحیم یار خان سے, تو اس کا گھر تھا خانپور میں,
اور خانپور سے رحیم یار خان کا فاصلہ 2 گھنٹے بنتا ہے, 1.5 گھنٹہ, اور وہ ڈیلی خانپور سے آتی تھی رحیم یار خان ڈیوٹی کرنے کے لیے شیخ زاید ہاسپٹل میں. تو اس کے گھر کے پاس ایک BHU تھا, اس نے مجھے کہا, میں نے آگے سیکٹری صاحب کیپٹن عثمان صاحب گواہ ہیں اس بات کے, میں نے ان کو یہ دیا کہ جی آپ نے اس کا ٹرانسفر کرنا ہے. سیکٹری صاحب نے اس کا آرڈر پاس کر دیا. آج تک اس کا ٹرانسفر جو ہے نا وہ صرف ایک بات سے رکا ہوا کہ وہاں سیٹ نہیں ہے. سیٹ آپ لیں یا وہاں سے کسی کی میوچل ٹرانسفر کرانے تو آپ کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں. بھئی اگر سیٹ نہیں ہے تو وہاں پہ تو لوگوں کو تو پہلے ہی ضرورت ہے نرسز کی, تو شیخ زاید میں کون سی کمی ہے نرسز کی؟ جی بالکل, میں نے آپ سے پہلے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کو سیٹ کریشن کرنی چاہیے نا, سیٹ کریٹ کریں نا جہاں پہ نہیں ہے, اس جگہ پہ تو زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے. وہاں دیکھیں رورل ایریاز میں بھی ہم کہہ رہے ہیں نرسز کی سیٹس جو ہے نا ان کو کریٹ کریں, سیٹس بڑھائیں, کیونکہ وہاں کے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. اور ہمارا یہی موقف ہے کہ سیٹس بڑھائی جائیں, لوگوں کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ ہمارے لوگ اچھے طریقے سے کام کریں اور لوگوں کو پرابلم کا 15 لاکھ سے زائد جو ہے نرسز کی کمی ہے اس وقت پاکستان میں, پتہ ہے آپ کو؟ جی تو ابھی یہ جو اسٹوڈنٹ نرسز آ رہی ہیں اور مزید ان کو زیادہ بھرتی کرنی چاہیے ہاسپٹلز میں, کب زیادہ تعداد میں نرسز ہونی چاہیے. نرسز کی ایجوکیشن کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو جو ایجوکیٹڈ نرس ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, وارڈ میں آ کے مینیج بھی اچھا کر رہی ہے. اس لحاظ سے اگر آپ اسکولز اور کالجز کی بات کرتے ہیں, ایکسٹرا پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں, تو نرسز کو آنا چاہیے, آگے آنا چاہیے, لڑکیوں کو آگے آئیں تاکہ یہ جتنی بھی جگہیں خالی ہیں جو ان آکوپائڈ ہیں ان کو آکوپائڈ کریں اور اچھی مینجمنٹ اور اچھی ٹریٹمنٹ کے ساتھ پیشنٹ کو اس کے ہاسپٹل سے گھر پہنچایا جائے. نیو سیٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل, میں اس چیز سے ایگری کرتی ہوں کہ نیو سیٹ جو ہے کریٹ کرنا بہت ضروری ہے اور ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے. اگر ایک ایجوکیٹڈ سٹاف نرس ہوگی وہ پیشنٹ کو کیئر دے گی تو میرے خیال میں وہ بھی بہت اچھی دے گی, کیونکہ ظاہر ہے. اور اس کے بعد جو کالجز میں لڑکیاں پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں اس کے لیے بھی میں تو کہتی ہوں گورنمنٹ کو جو ہے سیٹیں زیادہ سے زیادہ کریٹ کرنی چاہیے تاکہ لڑکیاں اپنی اتنی زیادہ جو پے دوسرے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرتی ہیں اور اتنی زیادہ مطلب پیمنٹ ان لوگوں کو پے کرنا پڑتی ہے وہاں پہ. یہ بڑا ظلم ہے, بہت ظلم ہے یہ, کیوں جی؟ جی بالکل ظلم ہے. اور میں ایک اور ریکویسٹ کروں گی, دیکھیں ہمارے کالج جن کو نام دے دیا گیا جی نرسنگ کالج, آپ کبھی وزٹ کریں اور وہاں کا فرنیچر دیکھیں اور ان کے حالات دیکھیں کہ وہ ڈگری پروگرام تو کرانے جا رہے ہیں, وہ لیول تو مینٹین کریں پہلے. فار گاڈ سے وہ دیکھیں اسکول ہمارے سے تو KG کے اسکول کے بچوں کے میرے خیال وہ بینچز اچھے ہیں جو ہمارے اسکولوں کا فرنیچر ہے. تو یہ دیکھیں نا, اگر ڈگری پروگرام کرنا بھی تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم پروموشن چاہتے ہیں, ہم ڈگری پروگرام چاہتے ہیں, لیکن ڈپلوما کو ایٹ دا اسپاٹ بند نہیں کرنا چاہیے تھا. ڈگری اور ڈپلوما کو پیریلر چلنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں نا شارٹیج ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ PNC میں جو ابھی معاملہ اٹھا ہے, یہ PNC کا تو بڑا اہم معاملہ ہے میڈم, آپ PNC کو بالکل ختم کرنے جا رہے ہیں, یہ کون سا مافیا آ گیا ہے نوئے پاکستان میں؟ جی یہ ہم بالکل نہیں ختم ہونے دیں گے, اور ہم اس کے لیے یہ بتائیں معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ جو ایکٹ MTI ایکٹ لایا جا رہا تھا جو جس میں کہہ رہے تھے کہ نرسز افیکٹ نہیں ہوں گی, اس میں آلویز ہر بندہ ہی افیکٹ ہو رہا تھا. اب علیحدہ کر کے ہمارے لیے جو ایکٹ لایا جا رہا ہے نرسز کے لیے بھی جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے وہ ٹوٹلی پرائیویٹ ہاسپٹل سے میڈم لی گئی ہیں. شوکت خانہ, ماغا خان, آپ نے اپنے سرکاری ہاسپٹلس کو چھوڑ کے تو پرائیویٹ لوگوں کو لے لیا ہے, واٹ ہیپنڈ؟ بھائی یہی ظلم ہے نا, پرائیویٹ والوں کو کیا پتا گورنمنٹ کے مسائل کیا ہیں, وہ تو پرائیویٹ والے ہیں. آپ جائیں پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کا آپ کریں تو صحیح, پہلے ہمارے اسی طرح کے ہمیں بھی وسائل دیے جائیں نا, پھر ہمارے سے ہم تو کرنے کو تیار ہیں, ہمیں پہلے اس طرح کا ماحول دیں. اور ان کو کیسے پتا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کیا فیس کرنا پڑتا ہے آپ کو, آ کے انہوں نے کبھی دیکھا, انہوں نے کام کیا. اب دیکھو میں اس سے بات کروں گا تو ان کو پتہ نہیں ہوگا PNC رولز کیا ہیں. پتہ ہے PNC کے رولز کیا آپ کو پتہ ہے؟ جی بالکل بتائیں. پاکستان نرسنگ کونسل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ہماری رجسٹریشن ہے, یہاں سے ہم رجسٹرڈ ہیں, ٹھیک ہے. اس رجسٹریشن کے رولز کے اگر ہم بات کریں تو ہماری بہت سی ایسی کیٹیگریز جو گورنمنٹ جاب سے ریلیٹ ہے وہ PNC سے ریلیٹ ہے. اگر PNC ختم کر دیا جائے گا تو ہماری گورنمنٹ کی اپرچونیٹیز ختم ہو جائیں گی. اگر وہ اپرچونیٹیز ختم ہو جائیں گی, اگر ہمارے اوپر پرائیویٹ لوگ آ کے ہماری مینجمنٹ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کو کیا پتا چلے گا کہ گورنمنٹ کے کیا وسائل ہیں اور پرائیویٹ سیٹ اپ میں کیا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. پرائیویٹ میں ایک پیشنٹ پڑا ہوا ہے, اس پیشنٹ کے اوپر ایک اسٹاف ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیشنٹس ہیں 50, ان کے اوپر 3 اسٹاف نرسز کام کر رہی ہیں. اس کی مینجمنٹ میں اور اس کی مینجمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کیٹیگری کو پرائیویٹ مینجمنٹ اور گورنمنٹ مینجمنٹ علیحدہ ہینڈل کر رہی ہے. تو پرائیویٹ مینجمنٹ گورنمنٹ مینجمنٹ کی مینجمنٹ کو آگے کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے؟ اس چیز کے لیے ہم ضرور بات اٹھائیں گے. PNC کو کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے, اور یہ چیز PNC جو ہے جی PNC میڈم بتائیں.
بالکل یہ جو بات پی این سی کی چل پڑی ہے، پی این سی جو ہے وہ ایک نرسنگ پروفیشن کی بیس ہے. اگر دیکھیں گورنمنٹ اس کے لیے کوئی ایکٹ پاس کرتی ہے یا کوئی بل میں چینجز لے کے آنے کی کوشش کرے گی تو انشاءاللہ نرسنگ پروفیشن جو ہے اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، اور بالکل ہم اپنی اس پروفیشن کی جو بیس ہے اس کو بالکل ختم نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ ہمارے نرسنگ پروفیشن کی جو پی این سی ہے وہ ایک بیس ہے. اس کے رول ریگولیشن کے مطابق ہم لوگوں نے چلنا ہوتا ہے، اس کے رول ریگولیشن کے مطابق ہم لوگوں نے پیشنٹ کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اور اگر یہ بیس نہ رہی پی این سی کی جو ہے وہ ایک مزید بیس ہے، اگر وہ ہی نہیں ہوگی تو ہمارا نرسنگ پروفیشن کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اس کے جو سروس سٹرکچر ہے اس پہ بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور پی این سی کے رول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ سارے رول اس کے اندر ہے کہ پیشنٹ کو کیئر کس طرح سے دینی ہے، اور ایک بیڈ پہ کتنی سٹاف جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کافی رول ریگولیشن جو ہیں وہ پی این سی کے سارے ہوتے ہیں. تو اگر بات پی این سی کو ختم کرنے کی آئی تو اس کے لیے جو ہماری آل پاکستان نرسز ہے وہ ہم انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے، اور یہ کبھی بھی انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے. جی آپ بتائیے. ایک اور ایشو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں نا ہاسٹلس کا بہت بڑا ایشو ہے، مطلب فیسیلیٹیٹ ہمیں اس طرح سے کیا نہیں جا رہا ہے. ابھی یہاں پہ میو ہاسٹل کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ پانی بھی موسٹلی جو ہے وہ مطلب چلا جاتا ہے، جب بھی ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ پانی ہی نہیں آ رہا. تمام ہاسپٹلس میں یہ شکایت آ رہی ہے میڈم. جی ہاسٹلز میں، نرسنگ ہاسٹلز میں ہاسٹلز کا پرابلم ہے. ابھی پولیس بھی چلی جاتی ہے ہاسٹل میں، پتا ابھی ہم سروسز میں گئی ہے پولیس. اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم ان کے لیے گئے بھی ہیں اور ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں. ہم اس میڈم کے جو بڑے ہوتے ہیں، جو نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ہوتی ہے، وہ نرسز کی ماں کی طرح ہوتی ہے، اور بڑوں کے ظرف بڑے ہونے چاہیے. اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو انہیں بلا کے ڈانٹیں، انہیں سمجھائیں، انہیں آفیشیلی لیٹر دے دیں، وارننگ دے دیں. بٹ دس از ناٹ دی وے کہ آپ پولیس گردی کرائیں نرسنگ ہاسٹل میں. لیکن ہاسٹلز کے پرابلمز بہت زیادہ ہیں. اکوموڈیشن کا پرابلم ہے، اس کے علاوہ میس کے پرابلمز ہیں، لڑکیوں کو میس پراپر نہیں ملتا، سیکیورٹی پراپر نہیں ہے، لڑکیوں کا کوئی سسٹم نہیں ہے ہاسٹلز کا. ہاسٹل میں سسٹم نہیں ہے. کیوں میڈم نسرین صاحبہ؟ مجھے افسوس ہے مطلب اب اپنے عوام حکومت کا کہ انہوں نے ابھی تک اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا. کہ پولیس گردی آج ہوئی ہے، کل کو اب مطلب وہ فضیلت لال جو ہماری میڈم ہے وہ سینئر ہے، مطلب اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن لیا جائے کہ آنے والی جتنی بھی میڈم یا جتنے بھی ہمارے اعلیٰ افسران ہیں ان لوگوں کو مطلب کہ ڈر ہونا چاہیے. ایکشن لینا چاہیے تھا نا بھائی. وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسفر کر دیا محکمے نے. آخر محکمے کو ٹرانسفر کیوں کیا بھائی؟ آپ تو ایکشن لینا کہ پولیس کیسے آگے کس کی اجازت. ایم ایس نے مجھے خود بتایا، میں نے لیٹر خود پڑھا ہے کہ ہاسٹل میں جو ہے وہ پولیس گردی ہوئی ہے اور یہ کسی ہم سے پوچھے بغیر ہوئی ہے، کیسے پولیس چلے گی؟ اور اس پولیس آفیسر کے خلاف لکھا ہے ایم ایس نے، تو کچھ بھی نہیں ہوا. باقی باتیں علیحدہ ہے. مطلب ایک جو پولیس گردی پہ میڈم فضیلت لال کے خلاف ایکشن پہلے ہونا چاہیے تھا کہ اس نے ایک سٹوڈنٹ، ایک نرسز، ایک فیمیل ہاسٹل میں پولیس گردی کیسے کروائی. ہمارے پیرنٹس ہمیں ہاسٹلوں میں رہنے دیں گے؟ مطلب کہ آج اگر پولیس گردی ہوگی کل کو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کسی اور بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اور اس طرح پیرنٹس کا تو اعتبار اٹھ گیا نا اپنی بچیوں سے. پھر اگر بچیوں کو ہاسٹل میں نہیں رہنے دیں گے کہ بچیاں گھروں سے دور آ کے جابس کیسے کریں گی؟ تو پھر یہ نرسنگ پروفیشن میں ہماری اور زیادہ کمی ہوتی جائے گی نا. جی میڈم. میں ہاسپٹل کے نرسنگ ہاسٹل کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں نے اپنی سی این ایس سے بہت دفعہ بات کی ہے کہ نرسنگ ہاسٹل میں جو 2 پریئر روم ہیں ان میں 10 لڑکیوں کو ڈال دیا گیا ہے، جبکہ وہ پریئر رومز کس لیے ہیں؟ وہ ہیں عبادت کے لیے. ایون دیٹ کہ جب رمضان کا مہینہ تھا تب بھی لڑکیاں بیچاری اپنے کمروں میں مشکل سے عبادت کرتی ہیں. پریئر رومز نہیں خالی کروائے گئے، اور اتنے برے حالات ہیں میں ہاسپٹل کے نرسنگ ہاسٹل میں. آئے دن لڑکیاں پی پی ایس سی میں اور ریڈ ہاک پہ آ رہی ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ان میں فیسلٹیز زیرو ہے. سہولیات نہیں ہیں تو سہولیات کا فقدان ہے. تو ناظرین آج کے ہم نیو ہاسپٹل میں یہ ہے کہ ہماری جو کچھ سینئرز ہیں جو سفارشی ہیں وہ رومز میں ایک لڑکی رہ رہی ہے. کچھ ایسی لڑکیاں آپ جا کے دیکھیں ہال روم میں 10 لڑکیاں ایک روم میں رہ رہی ہیں، اور سینئرز نے اپنے واش رومز کو لاک لگائے ہوئے ہیں. اب 10 لڑکیاں ایک واش روم یوز کر رہی ہیں اور ایک لڑکی ایک واش روم. نرسز کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو. تو ناظرین سب سے پہلے تو یہ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے، سیکٹری صحت کو چاہیے، وزیر صحت کو چاہیے کہ جہاں آپ نے اتنا کچھ کیا ہے، نرسز کو سروس سٹرکچر دیا ہے، اب تو یہ سروس سٹرکچر جب سامنے آئے گا تو پتہ چل ہی جائے گا کہ آپ نے کس لیول پہ جا کے نرسز کے مسائل کو سنا ہے، کس لیول پہ جا کے سروس سٹرکچر میں نرسز کو جو ہے ان کی ترقیوں کا سسٹم رکھا ہے. یہ تو جب باہر آئے گا نوٹیفیکیشن تو پتہ چلے گا. لیکن آپ نے سنا ہے، اس کے لیے ہم سب آپ کے شکر گزار بھی ہیں، نرسز شکر گزار ہیں آپ کی. لیکن یہاں پہ بھی مزید کرنے کی ضرورت ہے. نرسز کو
کو مزید جو ہے وہ جدید بنانے کی ضرورت ہے، ان کے پروفیشن میں مزید کچھ نئی چیزیں شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے وقت میں پاکستانی نرس جو ہے وہ پوری دنیا میں مانی جائے۔ تو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔